بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، رات کے وقت 7 مرتبہ یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا، رزق دولت اگر آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی کام دھندہ نہیں ہے، جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی رزق اسباب نہیں، کوئی ذریعہ آمدن نہیں، عزیز بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگ رات کو پڑھ لینا۔ گھر میں غریبی ہے، فاقہ ہے، مفلسی ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ امیر بن جائیں، غریبی سے امیری کی طرف جانا چاہتے ہو، غربت مٹانا چاہتے ہو، غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، ایک رات کے اندر اندر یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی قسمت فوراً بدل جاتی ہے۔ تقدیر کے دن تالے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو میری بہنیں بھی پڑھیں، میرے بھائی بھی لازمی پڑھیں۔ دنیا جہاں کہیں آپ لوگوں کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کا پہلے تو بے حد شکریہ کہ آپ لوگ ویڈیو پر آئے، اور آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، آج کا عمل اتنا مجرب عمل ہے، اتنا خاص عمل ہے، اور اس عمل کو جو میری پریشان بہن بھائی صرف ایک مرتبہ، صرف ایک دفعہ یہ وظیفہ رات کے وقت سچے دل سے، سچے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں۔ رات کا یہ عمل ہے، آپ لوگ چاہیں دنیا کے جس کونے میں ہوں، چاہیں آپ لوگ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، دنیا کے کسی بھی گاؤں، کسی گلی، کسی محلے میں ہیں تو ملک میں بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں، آپ اپنے گھر میں جب رات کا وقت ہو جائیں نماز پر، عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگ اس کو فجر تک کر سکتے ہیں۔ فجر سے پہلے پہلے اس کا ٹائم ہے، عشاء کے بعد اس کا ٹائم شروع ہوگا، اور فجر سے پہلے پہلے اس کا ٹائم ہے، وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ میرے عزیز بہنوں بھائیوں ویڈیو میں پہلی مرتبہ بتا رہی ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو وظیفہ بتایا ہے، بے شمار لوگوں کو رات کے وقت کا یہ وظیفہ جو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ لوگوں کے راتوں رات قرضے ادا ہو چکے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے اوپر جو بے شمار قرضہ ہے اس سے آپ فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر سکیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جتنی بھی آپ کو پیسوں کی جتنی بھی آپ کی ضرورت ہوگی، اتنے پیسے آپ کو بلکہ آپ کے زیادہ اللہ پاک آپ کو نوازیں گے، آپ قرض داروں کو اپنا قرض بھی ادا کر دیں گے، اور آپ کو اپنے گھر کے جو حالات خراب ہیں اس میں بھی وہ پیسے ضرور کام آئیں گے۔ آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کی قسمت بدلے گی اپنی پوری زندگی میں۔ چاہو تو صرف ایک رات کو یہ وظیفہ پڑھ لینا، چاہو تو روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ رات کو جس جگہ پر موجود ہو، چاہے گھر میں ہو، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں ہو، سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اگر چاہو تو اپنی حاجتوں کی نیت کر لینا، جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، اگر نیت کرنا چاہو تو نیت کر سکتے ہو، اور آپ لوگ کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں، مجھے ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 50 لاکھ کی، جو آپ کی ضرورت ہو مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، میرا قرضہ ادا ہو جائے اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے لیے جو مسائل ہیں، جو حاجتیں ہوں، مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسی بڑی بیماری ہو جس کا آپ علاج کروا کر تھک گئے ہیں، آپ صرف رات کو جب یہ وظیفہ پڑھنے لگو تو آپ نے اپنی نیت کر لینی ہے، تصور کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے حاجت باندھ لینی ہے، تو 100 حاجتوں کی نیت کر لو، چاہے 100 پریشانیوں کی نیت کر سکتے ہو، میری بیماری ختم ہو جائے میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، مجھے اولاد مل جائے میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میرے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے یا میرا اپنا ذاتی شادی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ جو آپ کے مسائل ہیں ان کی حاجتوں کی نیت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، نہیں تو آخر میں دعا مانگ لینا، دونوں میں سے ایک کام آپ کو لازمی کرنا ہے۔ اب آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، گھر میں ایک آدھ منٹ کے لیے رات کو سب سے الگ ہو جانا، فون اپنے آپ سے دور کر لینا، وہ گھر والوں سے ایک آدھے منٹ کے لیے تھوڑا سا دور ہو جانا، اپنی پوری توجہ وظیفہ پڑھنے میں لگا دینا۔ جو تو آپ لوگ میری بہنوں میرے بھائیوں پوری رات موبائل چلاتے ہو، بچوں سے باتیں کرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، گھومتے پھرتے ہو، لیکن ایک منٹ تو آپ
آپ لوگ نکال ہی سکتے ہو۔ 1 منٹ تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، 1 منٹ تو ہم وہ کسی سے اسلام کرتے ہیں تو 1 منٹ نکل جاتا ہے، تو 1 منٹ کا تو کوئی وقت کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ تو 1 منٹ کے لیے آپ کو رات کے وقت کوشش کرنا اپنے گھر میں موجود ہو تبھی یہ وظیفہ پڑھنا، کیونکہ باہر آپ لوگ کر تو سکتے ہو، یا تو رات کو آپ کی کوئی ایسی ڈیوٹی ہو جہاں پر آپ کرنا چاہو، رات کو گھر میں وقت نہ ملتا ہو تو وہاں بھی کر سکتے ہو، لیکن کوشش کرنا کہ جب گھر میں آپ لوگ سکون سے اطمینان سے وظیفہ پڑھ سکتے ہو، بجائے اس کے کہ آپ باہر آپ لوگ پڑھو، آپ ڈسٹرب ہوں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جس طرح میں نے بتایا، سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، نہیں تو دعا کر سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آخر میں دعا مانگ لینا، جو آپ کی حاجتیں ہوں، جو آپ کی پریشانیاں ہوں، جو دکھ تکالیف بیماریاں ہوں، ان کے لیے آپ لوگ آخر میں دعا مانگیے گا، کوئی پابندی نہیں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لیجئے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو 1 مرتبہ، صرف 1 دفعہ درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کر دیجئے گا۔ یہ وظیفہ میری بہنیں میرے بھائی دونوں پڑھیں گے، اور جس طرح میم نے بتایا، چاہے تو ایک رات پڑھ لیں، چاہے تو اپنی زندگی میں اس کو اپنا معمول بنا لیں، اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ، اور چاہے تو روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو پہلے اچھی طرح سمجھیے گا، پھر کیجیے گا۔ ویڈیو کو برائٹ 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ سکپ مت کیجیے گا۔ اب تک اگر کاٹتے آئے ہو تو سکپ کرتے ہوئے ہو تو اب وظیفہ بتانے لگی ہوں، آپ اگر سکپ کرو گے تو آپ کو وظیفہ سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر عمل کرو گے تو فائدہ نہیں ہوگا، پھر مجھے شکایات کرو گے۔ تو اس کے لیے ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا، اور جو میرے بہن بھائی اس چینل پر ویڈیو پر نئے ہیں، اس سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا، اس سے ہماری روزانہ وظائف کی نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں گے۔ تو چلتے ہیں عزیز بہنوں بھائیوں، آج کے مجرب وظیفے کی جانب۔ یہ وظیفہ آپ لوگ جب رات کو پڑھنے لگو تو جیسا کہ میں نے بتایا، سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک ایسے ہی پڑھنا، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا ہو، جب درود پاک پڑھ لیں تو پہلے نمبر پر 2-3 وظائف پڑھنے ہیں، بڑے آسان سے وظائف اور بڑے مجرب وظائف ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ میرے عزیز بہنوں بھائیوں بزرگ وظیفہ ہے، یا خیبر یا کبیر، اچھی طرح جو وظیفہ بتاؤں گی، جس ترتیب سے بتاؤں گی اس ترتیب سے پڑھیے گا، تعداد نہ کم ہو نہ زیادہ۔ بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھنا، پھر پوچھتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ پڑھا تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو بہت زیادہ بار پڑھ لیا، آپ نے تو 7 دفعہ بتایا تھا۔ تو اس طرح ہرگز مت کریں، جتنی تعداد میں جو وظیفہ بتایا جاتا ہے اتنی تعداد میں پڑھا کریں، تو اس سے انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا، اور پوری توجہ سے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وظائف پڑھا کریں، تو پھر آپ لوگ دیکھیں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے یا کبیرو کا، اچھی طرح سے گنتی کر کے پڑھنا شروع کر دیں، یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو۔ آج کے عمل میں پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ یا کبیرو کا ہے، اچھی طرح گنتی کر کے پڑھنا شروع کر دیں، یا کبیرو۔ آج کے یا کبیرو کا اچھی طرح گنتی کر کے پڑھنا شروع کر دیں، یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو۔ آج کے عمل میں پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے یا کبیرو، یہ وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم جب آپ لوگ اس کو پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں استغفر اللہ، تیسری بار پڑھیں استغفر اللہ۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں، 11 مرتبہ یا کبیرو پڑھیں، اور فوراً اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 مرتبہ
3 مرتبہ استغفراللہ پڑھ لیں گا۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو بالکل اینڈ میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج کا جو رات کا عمل ہے اس میں آخر میں اینڈ میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں بالکل آخر میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آپ کو آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے گنتی کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ وظیفہ عزیز بہنوں، ساتھیوں، بزرگوں، وہ یہ وظیفہ ہے یا علیموں، اس وظیفے کو اچھی طرح کر کے پڑھیے گا۔ برائے کرم کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ یا علیمو یا علیمو یا علیمو یا علیمو، میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، بزرگوں، آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا علیموں کا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم آپ لوگ یہ وظیفہ سب سے آخر میں جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کہ ایک مرتبہ آپ لوگ جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھ لینا ہے۔ اور درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو کرنا یہ کہ جو آپ کی حاجتیں ہوں، جو مرادیں ہوں، جو آپ کی پریشانی تکالیف ہوں، اس کے لیے آپ لوگ اللہ پاک سے خوب دعا مانگنی ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک سے دعا مانگنا آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق و دولت عطا فرما دے، آمین۔ میرے مولا میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، آمین۔ میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں سے ہمیں معاف فرما دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا اپنے قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا اپنی خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک کا پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیے، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا ایک حصہ آپ بھی بن سکے، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کا بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں اور جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پوری یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ کنجوسی مت کیجیے، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے وہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تمام حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔
اور 5 یگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وظیفے کے ساتھ ساتھ کوشش کیا کریں کہ 5 یگانہ نماز لازمی پڑھیں۔